ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق عظیم کیا ہے؟ مولانا جیون جو مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار۔ اس میں 2-3 خلق عظیم کی انہوں نے تفاصیل فرمائی۔ ایک تفسیر یہ ہے خلق عظیم کی هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما۔ دنیا و آخرت میں مخلوق سے جود کا معاملہ فرمانا، عطا کا معاملہ فرمانا، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی حضور کا جود، حضور کی سخاوت، اس کا مظاہرہ پورا عالم دیکھے گا۔ وَالتَّوَجُّهُ إِلَىٰ خَالِقِهِمَا، کونین کو عطا فرمانا، دنیا و آخرت میں مخلوق کے ساتھ عطا والا معاملہ فرمانا، جود والا معاملہ فرمانا، لیکن اس کے باوجود توجہ اپنے خالق کے ساتھ رکھنا، یہ ہے خلق عظیم۔ اور اس پر ہم سب کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا خلق کیا تھا؟ تو صاحبہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا، آپ کا خلق قرآن تھا۔ یعنی قرآن کی کہ اگر کوئی عملی پریکٹیکل صورت ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ خود ہے۔ عملی قرآن، بلکہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا، فرمایا اگر قرآن کو کوئی جسم دیا جائے، قرآن کو متجسد کر دیا جائے، قرآن کی کوئی جسمانی شکل ہو تو فرمایا وہ جسمانی شکل محمد عربی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ در مصحف روئے تو آیات خدا بینم، ہمارے حضرت نے فرمایا آپ
کے چہرہ اقدس کو مسح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی عملی تفسیر پریکٹیکل اس کی ایک صورت، وہ حضور سید دو عالم علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سامنے رکھا۔ اب آپ کی جتنے اخلاق کے کریمان ہیں، جود و سخا، ایثار، نجدت و شجاعت، علم، بردباری، صبر، رضا، عفو، درگزر، کہ تمام خوبیاں اعلیٰ درجے کی حضرت کی ذات میں موجود ہے۔ میں اب آپ کے آگے حضور قبلہ عالم سیدنا غوث زمان قطب دوران پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کا ملفوظ پاک رکھتا ہوں۔ اور میں اس کو بلفظ ہی پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے تمام دربار شریف کے متعلقین سے یہ عرض گزار ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے، خصوصاً یہ بلا سوشل میڈیا کی شکل میں، اس میں طرح طرح کی باتیں، ایسی باتیں جو 1400 سال پہلے کسی نے نہیں کی، اب آپ کو سننے میں مل رہی، اور ان نفوس مسیح کے بارے میں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی صرف جسمانی ظاہری وضو نہیں چاہیے، قلب بھی صاف ہونا چاہیے، پاکوں کا نام لینے کے لیے بھی زبان بھی پاک ہونی چاہیے، دل بھی پاک ہونا چاہیے، ان کے بارے میں باتیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واحد اس پرفتن دور کے اندر اگر گمراہی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے، تو وہ حضور کی اہل بیت سے وابستگی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کسی عام مجلس میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، عرفات میں نہیں، اپنا کہیں کسی خاص نشست کے اندر نہیں، حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر آپ نے اپنی امت کو جو آخری پیغام دیا، وہ آخری پیغام کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت، اپنی اطرت۔ اور پھر آگے جو آپ نے فرمایا جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، لن تدلو کے لفظ ہے، علماء جانتے ہیں، فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو۔ ایک سے نہیں، قرآن سے نہیں، صرف قرآن اطرت ساتھ ساتھ، فرمایا قرآن مجید
میری اہل بیت کے ساتھ جب تک تم تمسک رکھو گے، وہی عقیدہ رکھو جو قبلہ عالم پیر میرے علی چاہتا ہے، وہی عمل کرو، کوئی بات نہیں سننی کسی کی، اگر کوئی پہلے تو ہے سنو ہی نہیں، ایسی چیزیں دیکھو میں نہیں استعمال کرتا، کوئی مجھے کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ فلانا ویڈیو کر، میں سنتا ہی نہیں، ایسی بات آپ خدا کی قسم اگر آج ہدایت کا یہی ایک طریق رہ گیا ہے، صرف آپ کی نظر اگر آپ حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا ہے اس خلوادے کے ساتھ واپس آئے تو حضور کے اس فرمان پر عمل کریں، آپ کی ہدایت اسی میں مضمر ہے، آپ کو ہدایت مل سکتی ہے تو حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ حضور قبلہ بابو جی صاحب سے اور آپ کا یہ اعلان عام قیامت تک کے لیے، سب اہل ایمان کے لیے، یہ یاد رکھیں، سب اہل ایمان کے لیے فرمایا یہ دونوں میری اطرت اور قرآن مجید، فرمایا اس طرح ساتھ ساتھ ہے لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْكَ الْحَوْض، قیامت تک میری اہل بیت بھی ہدایت پر رہے گی، قرآن بھی ہدایت دے گا، آخری انسان جو یہاں سانس لے گا اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہوگا، اہل بیت ہوگا۔ اس کے علاوہ کدھر سے نعرے آ رہے ہیں، کدھر سے پتہ نہیں کیوں باتیں ایسی، بالکل کان نہ دھریں نہ کان لگائیں، اور میں آج حضرت کا محفوظ آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے خلق عظیم جو میں نے آیت کریمہ کے ساتھ بیان کیا، وہ خلق عظیم کی صورت بھی جیسے یہ لفظی قرآن مصحف پاک یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا جیسے اللہ عز و جل نے ذمہ اٹھایا تو پھر قیامت تک آپ کی ہدایت کا جو ذریعہ ہے، آپ کے خلق عظیم کی قرآن کی جو عملی شکل ہے، پریکٹی شکل، وہ بھی قیامت تک رہے گی، اور حضور کے خلق عظیم کے ساتھ متصف وہ ہستیاں رہیں گی، اور کون ہوں گے وہ؟ حضور کی اہل بیت ہوں گے، وہ بابو جی ہوں گے، وہ قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ ہوں گے۔ جیسے قرآن محفوظ رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اولاد کے ذریعے سے قرآن جسدی کو، قرآن عملی کو، پریکٹیکل قرآن کو حضور کی اہل بیت کے ذریعے سے محفوظ رکھا ہے۔ وہی رنگ ڈھنگ آپ کو نظر آئے گا، وہی رنگ ڈھنگ نظر آئے گا، وہی جلد و صفا، وہی عفو درگزر، وہی انصاف، وہی ہمدردی، وہی خدمت خلق، وہی پوری امت کا درد، بلکہ امت کا نہیں، پوری مخلوق خدا کا درد، پوری مخلوق خدا کا درد۔ استاد محترم قبلہ مولانا فیض احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور قبلہ بابو جی صاحب نے آخری عمر میں کہیں آپ حجامت کروا رہے تھے، تو وہ حجام جو تھا اس کے پاس وہ کنگھی تھی، وہ نہیں ہے، آپ فرمایا وہ پہلے علی کنگھی کدھر گئی ہے؟ وہ پہلے علی کنگھی کدھر گئی؟ کہ جی اس کے دندانے ٹوٹ گئے تو میں ہوں نمی گیا، فرمایا نا چیزاں ٹوٹنی ہیں کہ اس کو گڑنے نہیں گڑنے ہیں، فرمایا پرانی کنگھی لے آؤ، وہ کیا کہے گی کہ میں باپو کی گاڑی میں پھرتی رہی میں پرانی ہو گئی، مجھے چوٹ کنگھی سے ایسا یہ تعلق۔ پھر گاڑی کے بارے آپ فرماتے تھے سردیوں کے موسم فرمایا اس گاڑی کو اوپر کپڑا ڈالو، یہ کیا کہے گی کہ بابو تو اندر رضائی میں چلا گیا، اس نے تو اپنا بندوبست کر لیا، گاڑی کیا کہے گی کہ میں اس پر سوار ہوتا رہا؟ بے جان چیز کے ساتھ جن کا یہ تعلق ہے، لجپالی ہے، وہ آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتے
ان کو سمجھیں اور انہی کی طرف دیکھیں، انہی کی طرف دیکھیں، دائیں بائیں ہوئے تو بس تباہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ دیکھیں صرف قرآن مجید کو دیکھیں اور حضور کی اہل بیت کو دیکھیں۔ حضور نے جو فرما دیا کہ میری اہل بیت اور قرآن مجید ہی اب تمہاری رحمت ہے، تو میں آپ کے خلق عظیم جو آپ کی اولاد پاک، فطرت پاک کی طرف منتقل ہوئے، حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اور سے سنیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کل موجودات سے ممتاز اور مختار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ذات بابرکات کل موجودات ہر کائنات کی خشک و تر، عرش، کرسی، زمین، آسمان، جو کوئی چیز ہے حضور کی ذات ممتاز بھی ہے، مختار بھی ہے۔ مختار کا معنی افضل ہے۔ یہ نمبر ایک۔ اسی کے ساتھ آگے فرمایا، اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو نمبر ایک رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر صفت محمودہ کا منبع اور اصل بنایا۔ جتنی بھی کوئی خوبی کسی میں پائی جاتی ہے اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ خوبی پہلے آپ میں موجود ہے، پھر کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا۔ یہ دو بات۔ تیسری آپ نے فرمایا لہذا اس اصل پاک کے فروع طیبہ میں وہی موہوبی فیض پہنچا ہوا ہے۔ آپ کی نسل پاک کے اندر یہ اللہ کی عطا سے یہ فیض، تمام وہ خوبیاں، کمالات، یہ حضور کے ذات اقدس سے ہوتے ہوئے آپ کی ذریت پاک، آپ کی اولاد پاک میں شفٹ ہوئے، منتقل ہوئے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات میں نمبر بار، اس کو میں نے ایک ہی بات، ایک ہی محفوظ تھا، اس کو میں نے نمبر لگا دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بوجہ تاثیر بدء نفیہ کہ حضور کی اہل بیت حضور کے جسم اقدس کا حصہ ہے، حضور کا خون ان میں دوڑ رہا ہے، حضور کی جسم اطہر کا یہ حصہ ہے، آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ ان کے درجے کو ریاضات، مجاہدات، تسبیح کے ساتھ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی کتنا چلے کاٹتا رہے، عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، فہمی کمال رکھنے والے جو اللہ کی عطا سے اس خاندان شریفہ میں منتقل ہوئے، کوئی آدمی کسب سے، اپنی ریاستوں، مجاہدوں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ عبدالآباد تک بھی صحیح کرتا رہے، کیونکہ جو کچھ ان کو پہنچا ہے بوجہ عنایات کے ہے، نہ برسیِ صالحات از جانب خود۔ ان کو یہ جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی عطا ہے، محض اللہ کی عطا ہے، یہ وحی فیصلہ ہے۔ ان اللہ، آپ نے پھر دلیل دی، فرمایا ان اللہ، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں صرف پہلا جملہ، اس میں انما کلمہ حصر ہے، یریدو فعل ہے، لفظ اللہ اس میں جلالہ اس کا فعل ہے۔ علماء جانتے ہیں بلاغت کا اصول ہے، یہاں ارادہ بند ہے اللہ تعالیٰ پر، ارادہ مقصور ہے اللہ تعالیٰ پر، تو آل پاک کی تطہیر کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے کسی کسب، ریاضت، عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض اللہ کا ارادہ ہے، یہ محض اللہ کا ارادہ ہے۔ کوئی ارادہ کرے، کوئی ان کو پاک سمجھے نہ سمجھے، اللہ صرف ارادہ کر چکا ہے، صرف اور صرف یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نے محمد عربی کو بھی پاک کر دیا ہے، آپ کی آل پاک کو بھی پاک کر دیا ہے۔
اور یہ قیامت تک کا اپنی حال کا حکم ہے. میں نے انما یرید اللہ، صرف اور صرف یہ اللہ کا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. تو پھر آپ نے یہ دلیل دینے کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہم اب سب کے لیے، آپ نے فرمایا جب تک طالب اس عقیدے کو نہ اپنائے، یہ چار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری موجودات سے ممتاز اور مختار سمجھے، آپ کو ہر صفت محمودہ کا منبع اور اصل سمجھے، آپ کی فروع تجربہ کو جو فیض پہنچا ہے وہ حضور کی ذات اقدس سے ہوتا ہوا بدریہ خون ان میں پہنچا ہے، اور پھر کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. کسب و ریاضتیں، مجاہدے، کوئی بھی جو کچھ کرتا رہے، عبداللہ تک کرتا رہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا حضرت نے کہ جب تک کسی طالب کا یہ عقیدہ نہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ذوق تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو درود کا جو اصل ذوق ہے، درود کی جو اصل ہے، درود کا جو بینیفٹ ہے، درود کا جو ثمرہ ہے کہ یہ براہ راست آپ کو حضور کے ساتھ قریب کر دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ ثمرہ اس عقیدے رکھے بغیر نہیں آ سکتا. یہ سمجھیں کہ اس میں صرف آپ پر درود نہیں، صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ حضور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نماز میں آپ پر سلام کیسے بھیجتے ہیں، یہ تو ہم نے سمجھ لیا آپ کی تعلیم سے، لیکن آپ پر ہم درود نماز میں کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صحابہ سمجھے، صحابہ نے کیا پوچھا؟ آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ پر آپ نے اپنی بات کی، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود میں یہ ساتھ رہیں گے، تطہیر میں ساتھ رہیں گے، واجب التعظیم ہونے میں یہ ساتھ رہیں گے. یہی عقیدہ ہے ہمارے حضرت قبلہ عالم کا، یہی عقیدہ ہے حضرت قبلہ بابو جی صاحب کا، یہی عقیدہ ہے حضرت لالا جی صاحبان کا، اور تمام آپ کی ذریت پاک کا یہی عقیدہ ہے. اور تمام میری گزارش ہے، اپیل ہے، بہت ایمان کے خطرے کا اب یہ دور آ گیا ہے، اس میں طرح طرح کی بھانت کی بولیاں بولی جائیں گی. اس لیے آپ کبھی بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں. بس آخر میں حضور قبلہ بابو جی صاحب کا آپ کی یہ ایک کرامت سمجھے یا جو بھی آپ سمجھے، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو دیکھا، اور ہم نے جو جہاں جانچا، ہم نے جو پرکھا، ہمیں یہی نظر آیا کہ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ حضور قبلہ بابو جی صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، براہ راست آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. بس یہ کرامت عظیمہ ہے آپ کی. جس نے بھی، یہ خوش قسمت ہے آپ لوگ جنہوں نے بابو جی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. آپ کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا، اس نے بابو جی نے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر غوث پاک کے ہاتھ میں